الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، پیارے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فصلت میں یعنی حامیم سجدہ میں آیت نمبر 30، 31، 32 میں فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اسی عقیدے پر جمے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے موت کے وقت فرشتوں کو آسمان سے نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے ایسے مؤمنین بندے کو موت کے وقت آ کر خوشخبری سناتے ہیں، ہمت دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافو، تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ولا تحزنو، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہم تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے رفیق ہیں، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارا جی جو چاہے گا، تمہارا من جو چاہے گا، تم جو بھی چیز کا ارادہ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ تمہارے لیے ہے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں تمہارا میزبان ہوگا، جنت میں تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ محترم حاضرین جمعہ، دین پر استقامت کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، اس کے بارے میں ان آیتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، استقامت کیا ہے اس کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، توحید کے مطابق زندگی گزارنا اور اس رب کی عبادت کرنا، توحید کو لازم پکڑنا اور شرک سے دور رہنا، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت کا مطلب ہے اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ کے جتنے بھی اوامر ہے، جتنے بھی احکام ہیں اس کو فالو کرنا، اس کی پابندی کرنا، اور جتنے بھی نواہی ہیں، جن چیزوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا، اور یاد رکھو لومڑیوں کی طرح زندگی نہ گزارنا۔ لومڑی کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر راہ فرار اختیار کرتا ہے، ایسا نہ کیا جائے بلکہ موحدانہ زندگی گزارنا، توحید پرستی کی زندگی گزارنا،
मुनाफिकत से दूर रहना, निफाक की अलामत को भी अपने दिल में पनपने ना देना, ये इस्तिकामत की तशरीह उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं। इसी तरीके से उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इस्तिकामत की तशरीह इस तरीके से करते हैं कि बंदा को चाहिए कि वो सबसे पहले तौहीद का इकरार करे, तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और इखलास के साथ कारबंद रहे। हमेशा जो भी अमल करे इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनूदी हासिल करने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए वो अमल करे। यही इस्तिकामत कहलाता है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इस्तिकामत का मतलब ये है कि अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के ऊपर पुख्ता ईमान लाने के बाद, अक़ीदे तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के बाद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने भी अहकामात नाजिल किए हैं कुरान मजीद की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना, इसी को इस्तिकामत कहा जाता है। और फ़राइज़ को फरमा बरदारी के साथ अदा किया जाए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने भी फ़राइज़ हम पे आयद किए हैं तमाम फ़राइज़ के मुताबिक कमा हक़्क़हु अमल करना, इसी को इस्तिकामत कहते हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं। मोहतरम हाज़रीन जुमा, पता चला कि इस्तिकामत का मतलब ये है कि बंदा जब तौहीद का इकरार करे, कलमा शहादत का इकरार करे, कलमा तौहीद का इकरार करे, तो उसके तकाज़ों को भी पूरा करे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के जो तकाज़े हैं उसको भी पूरा करना है। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो तकाज़े हैं उसको भी पूरा करना है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुरानी आयात नाजिल किए हैं उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारना है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहादीथ नबविया की रोशनी में हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया है उस तरीक़े के मुताबिक मरते दम तक ज़िंदगी गुजारना है। इसी को इस्तिकामत कहा जाता है। यानी सिरात मुस्तकीम पर चलना, सीधे रास्ते पर चलना, जन्नत के रास्ते पर चलना, कुरान व हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को मरते दम तक ले जाना, इसी को इस्तिकामत कहते हैं। मोहतरम हाज़रीन, सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके सवाल करते हैं, कुल्ली फिल इस्लाम क़ौलन ला असअलु अन्हु अहदन बअदक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आमन्तु बिल्लाह तुम्मा इस्तक़िम। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सवाल करते हैं, सवाल ये करते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए कि उसके बाद उसके मुताल्लिक मैं फिर कभी किसी दूसरे आदमी से जाके सवाल ना कर सकूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल आमन्तु बिल्लाह, तुम इस बात का इक़रार करो, इस बात को कहो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मैं पुख्ता ईमान लाता हूँ, फिर उसी पर डटे रहो, उसी पर जमे रहो, इस्तिकामत के साथ ज़िंदगी गुजारो और ईमान बिल्लाह के जितने तकाज़े हैं उसको पूरा करते हुए ज़िंदगी गुजारो। मोहतरम हाज़रीन जुमा, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दो तरीक़े से आज़माता है, दो तरह से हमारा इम्तिहान होता है, एक तरहीब के ज़रिए और एक तरगीब के ज़रिए। तरहीब का मतलब होता है किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का खौफ, किसी चीज़ की धमकी, आजमाइश, ये भी आजमाइश होती है, दुश्मनी की धमकी, और इसी तरीके से जान की धमकी। कोई बंदा कहता है तुम इस्लाम के पाबंद रहोगे, दुश्मनान इस्लाम कहते हैं कि तुम इस्लाम के पाबंद रहोगे तो तुम्हारी जान को भी ख़तरा है, तुम्हारे माल को भी ख़तरा है, तुम्हारी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, तुम्हारे प्रॉपर्टी को भी ख़तरा है। यहाँ क्या है? डर है, खौफ है, धमकियाँ दी जा रही हैं, इस्लाम को छोड़ने की धमकियाँ दी जा रही हैं, नहीं छोड़ेंगे तो ये लोग हमें जान से मार डालेंगे। इस तरीके की धमकियाँ जब दी जाती है उस वक्त भी ईमान बिल्लाह के ऊपर पुख्ता यकीन के साथ ईमान बिल्लाह के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करते हुए मुतशर्रिआना ज़िंदगी, मुवाहिदाना ज़िंदगी गुजारना यहाँ चैलेंज है हमारे लिए। यहाँ तरहीब के ज़रिए, डर और खौफ के ज़रिए हमारे ईमान का जायज़ा लिया जा रहा। हमारे ईमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला टटोलता है। आजमाइश की घड़ी है कि बंदा डर और खौफ के ज़रिए कहीं इस्लाम को छोड़ तो नहीं देता, या ऐसे वक्त में भी, ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में भी, ऐसे चैलेंजेस को फेस करते हुए भी डटा रहता है, इस्तिकामत के साथ ज़िंदगी गुजारता है या नहीं। हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज क्रिएट करता है, आजमाइश में डालता है, लेकिन वो बंदा कामयाब होता है
جو بندہ استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چاہے ڈر یعنی جان کا خوف نہیں، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، پراپرٹی کی پرواہ نہیں، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں، یہ پرواہ ہے تو صرف توحید کی پرواہ ہے، توحید کی پرواہ ہے، اسلامی شریعت کی پرواہ ہے، اسلامی تعلیمات کی پرواہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے سامنے جان بھی گنوا دیتا ہے، مال بھی خرچ کر دیتا ہے، مال بھی گنوا لیتا ہے، صرف اسلام کے خاطر، یہی استقامت ہے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے دوسرا چیلنج، دوسرا امتحان، دوسری آزمائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترغیب کے ذریعے آزماتا ہے، وہ یہ ہے کہ مال کی محبت، مال و دولت کی محبت، دنیا کی محبت، عہدے کی محبت، منصب کی محبت، عورت کی محبت، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، یہاں بھی ہمارے ایمان کو ٹٹولا جاتا ہے، ہمارے ایمان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ ترغیب کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے، ہماری آزمائش لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مال و دولت کے ذریعے، مال و دولت کے محبت میں پڑھ کے، پراپرٹی کمانے کے پیچھے پڑھ کے، عہدہ اور منصب کے پیچھے، عورت کی محبت میں پیچھے، اپنی نفسانی خواہشات، دلی خواہشات کے پیچھے پڑھ کر کہیں اسلام کو تو نہیں چھوڑ رہا، کہیں مجھے تو نہیں بھلا بیٹھا۔ اس لیے اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کا جائزہ لیتا ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن وہ بندہ جو استقامت کے ساتھ موحدانہ زندگی گزارتا ہے، متشرعانہ زندگی گزارتا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اس پر کھرا اترتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو پھر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، دیکھیں گے کہ ترہیب کے ذریعے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں، مکی دور 13 سال کا ہے، نبوت ملنے کے بعد، رسالت تھمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکی زندگی میں 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماتے ہیں، 13 سال آزماتے ہیں ترہیب کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال کی جو مکہ کی زندگی ہے، اس میں تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، دشمنوں کے ذریعے مصیبتیں، اذیتیں، تکلیفیں، ساری چیزیں پہنچنے کے باوجود برداشت کرتے ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑتے، دشمنوں کے خوف کی وجہ سے، دشمنوں کے ڈر کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، دھمکیوں کی وجہ سے اسلام کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں آزماتا ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو سدھار لو، اپنے بھتیجے کو سنبھال لو، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہ وہ اپنے دین کو یا اپنے دین کی اشاعت کو چھوڑ دے۔ چچا ابو طالب گھبراتے ہوئے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ بھتیجے، پیارے بیٹے، سنو، سرداران قریش نے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، اس سے پہلے تم دین کی اشاعت کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے جان کو خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا جان، اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ وہ لوگ سرداران قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دے، پھر بھی یہ لوگ مجھ سے میرے دین کو نہیں چھین سکتے، دین کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، ان کے باتوں کو میں مان نہیں سکتا، ان کے جو بھی ایگریمنٹس ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، دین کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں دین کی اشاعت سے نہیں رکوں گا، دین کو پھیلاتا ہی رہوں گا۔ محترم حاضرین، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترہیب کے امتحان کے ذریعے آزماتا ہے، ان کے ایمان کا جائزہ لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان میں، اس آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کو آزماتا ہے، ہمارے ایمان کا جائزہ لیتا ہے، ہمارے دل کے ایمان کو ٹٹولتا ہے، وہ ہے ترغیب، دل کی چاہت، دل کی امیدیں، ارمانیں، امنگیں، مال کی محبت، عورت کی محبت، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان چیزوں کے آزماتا ہے تو ایسی چیزیں سے آزمانے کے باوجود بھی بندہ وہاں دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے، مکی زندگی، مکی دور، 13 سالہ دور، جب سرداران قریش نے یہ سوچا کہ جان کی دھمکی دینے کے باوجود یہ بندہ دین کو نہیں چھوڑا، دین کی اشاعت کو نہیں چھوڑا، اسلام کو پھیلانے سے دور نہیں رہا، تو ایسا کرتے ہیں، مال کی محبت پیش کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں عورت کی محبت کو پیش کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں عہدے منصب بادشاہت کی محبت کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان کا عقل مند سردار عتبہ نامی شخص آتا ہے، سرداران قریش میں سے ایک عقل مند شخص ہوتا ہے جس کو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں، وہ اگریمنٹ کے لیے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی عقل مندی کے ذریعے لاجیکلی بات کرتا ہے، آفرز دیتا ہے۔ کیسے آفر؟ سب سے پہلا آفر دیتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر بادشاہت چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، منصب چاہتے ہو، تو ہم عرب کی جو بادشاہت ہے، جو منصب ہے، جو عہدہ ہے، اس کو تمہارے قدموں تلے رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کی اشاعت کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد دوسرا آفر یہ پیش کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم مال چاہتے ہو تو سارے عرب کا جتنا بھی خزانہ ہے، تم جتنا چاہتے ہو اتنا تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، تم اسلام کی اشاعت کو چھوڑ دو۔ تیسرا آفر پیش کرتا ہے کہ تم خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب میں، جزیرے عرب میں جو سب سے خوبصورت ترین عورت ہے اس سے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، تم اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کی اشاعت کو چھوڑ دو۔ 3 آفرز، وہ بھی کیا؟ جس سے انسان دلی محبت کرتا ہے، مال سے، عورت سے، عہدے سے، منصب سے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، دین پر جو استقامت ہے، دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لیتا ہے، ایک چیلنج سامنے پیش کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج میں بھی سکسیس ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم ثمود، قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جس میں قوم عاد اور قوم ثمود پر جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو اعراض کیا، نبیوں کے باتوں کو اعراض کیا، نبیوں کے باتوں کو اور اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، تو ان پر جو اللہ کا غضب نازل ہوا، جو عذاب نازل ہوئی، اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اگر تم لوگ بھی اسی طریقے سے اعراض کرتے رہو گے تو اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ تو عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بس کرو محمد، بس کرو۔ محترم حاضرین، دیکھیے کس طریقے سے ان کا امتحان لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں، 13 سالہ دور میں کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی استقامت کو جانچا، ٹٹولا کہ دین پر کتنے ڈٹے ہیں، جمے ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا استقامت، دین پر استقامت، دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، احکام الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نبویہ کے روشنی میں زندگی کو گزارنا، مرتے دم تک استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین کو علم کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ دین کو علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے، تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ادھر جزیرے عرب کے
قبائل، بہت سارے قبائل میں بہت سارے قبیلے والے مرتد ہونے لگے، فتنہ ارتداد کے شکار ہو گئے۔ ہر جگہ فتنہ ارتداد زور پر تھا۔ وجہ کیا تھی معلوم؟ کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر دین کو صحیح سے پرکھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا۔ اور ایسے فتنہ ارتداد کے دور میں جزیرہ عرب کے 3 شہر ایسے تھے جہاں پہ فتنہ ارتداد کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک مکہ، دوسرا مدینہ، تیسرا طائف۔ ان 3 شہروں میں اللہ کے فضل و کرم سے فتنہ ارتداد کا بول بالا نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی معلوم؟ مکہ والے، مدینہ والے، طائف والے، یہ 3 شہر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، قریب میں رہ کر دین کو سمجھا تھا، دین کو جانا تھا، اور دین کے مطابق اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا تھا۔ اس لیے ان کا ایمان ہمیشہ تازہ رہتا تھا، ان کے ایمان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے علم کی روشنی میں دین کو سمجھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر کے علم کی روشنی میں دین کو سمجھا تھا، اس لیے فتنہ ارتداد کے زمانے میں یہ 3 شہر والے محفوظ رہے، دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ محترم حاضرین، بقیہ جو قبائل والے تھے جو فتنہ ارتداد کے شکار ہو گئے تھے، مرتد ہو رہے تھے اور شرعی تعلیمات کو اعراض کر رہے تھے، شرعی تعلیمات کو ٹھکرا رہے تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کے کچھ قبائل کے جو سردار تھے بزنس پرپس پہ یا کسی کام سے یا حج کے لیے، عمرہ کے لیے جب آتے تھے مکہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، یا مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دین سیکھتے تھے، اور اسی دین کو جو انہوں نے چند دن میں، چند روز میں سیکھتے تھے، اسی کو اپنے قبیلے کے پاس جا کے سمجھاتے تھے۔ یعنی ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا واسطہ نہ تھا، اور پختی ان کے ایمان میں پختگی نہیں تھی، علم کی روشنی میں انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان کمزور پڑ گیا اور نبی کے وفات کے بعد فتنہ ارتداد کے شکار ہو گئے۔ محترم حاضرین جمعہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے حالات میں جب ہمارے جان کو خطرہ ہو، جب ہمارے مال کو خطرہ ہو، جب ہمارے عزت و آبرو کا خطرہ ہو اور دھمکیاں دی جا رہی ہوں دشمنان اسلام کے جانب سے کہ تمہارے جان کی حفاظت کرنی ہے، تمہارے مال کی حفاظت کرنی ہے، تو تم دین کو چھوڑ دو، اور ایسی صورت میں جب ہمارا ایمان ڈگمگائے تو اس وقت ہمارے ایمان کی حفاظت علم ہی کر سکتا ہے۔ علم کے روشنی میں جب ہم ٹھوس ایمان اپنے دل میں پیوست کریں گے، تبھی جا کر ہم ایسے حالات میں بھی اس چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں، ورنہ یہ دور فتنہ ارتداد کا دور ہے۔ یہ دور فتنہ ارتداد کا دور ہے۔ مال کی محبت کے لیے لوگ دین سے اعراض کر لیتے ہیں، عورت کی محبت میں لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، دوسری مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ آج کل کالجز میں، اسکول میں یا سافٹ ویئر کمپنیز میں آپ دیکھیں گے جہاں کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے، یا جہاں لوگ ایز امپلائی کام کرتے ہیں، جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں، وہاں پر فتنہ ارتداد عورت کی محبت کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں زور پر ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ایسے نوجوانان اسلام کو جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں یا سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کرتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، فتنہ کے شکار ہوتے ہیں، ایسے نوجوانان اسلام کو علم کی روشنی میں دین کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، ہم اپنے دین پر کس طریقے سے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن فہمی، قرآن سے ہمارا مضبوط تعلق، قرآن سے ہمارا رشتہ، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کی ریسائٹیشن کرنا، اس کی ریڈنگ کرنا۔ قرآن کو پڑھنا ہے وتھ انڈرسٹینڈنگ، سمجھنے کے ساتھ، سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرفتن حالات میں، جب مسلمانوں کے اوپر یا اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کے جانب سے جو سازشیں رچی جاتی ہیں اور ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، ہمارے جان کو خطرہ ہوتا ہے، ہمارے مال کو خطرہ ہوتا ہے،
ہمارے عقیدے کو خطرہ ہوتا ہے، ایسے وقت میں اپنے مال کی، جان کی، عقیدے کی حفاظت اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کی تلاوت قرآن فہمی کے ذریعے کریں گے، تفسیر کو سمجھیں گے، اس کی تشریح کو سمجھیں گے، قرآن کو غور و تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں ایک تسلی آئے گی، مایوسی نہیں چھائے گا ہمارے دل میں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس قرآن ہے۔ قرآن سے جب تک ہم مضبوط رشتہ ہمارا رہے گا، قرآن کو جب تک ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، غور و تدبر کے ساتھ ہم تلاوت کرنا شروع کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں کے حالات بیان کیے، موحدین کے حالات کا ذکر ہوا ہے کہ کیسے کیسے حالات میں، پرفتن دور میں، آزمائش کے دور میں انہوں نے اسلام کے اوپر استقامت دکھائی، اسلامی تعلیمات کے اوپر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ یہ قصے جو ان کے عبرت، ہمارے لیے عبرت ہے، یہ قصے جب ہم پڑھیں گے تو دل کو تسلی ملے گی، مایوسی ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی، ڈر ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کو سمجھ کر جب پڑھیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے تلاوت کے ذریعے بھی بندے کے دل میں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے پرفتن دور میں ہمیں ہمت ملے گی۔ قرآن فہمی کے ذریعے استقامت کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک کام جو ہمیں کرنا ہے، اگر دین پر استقامت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اے اللہ، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اس لیے میرے دل کو میرے دین پر ہمیشہ قائم رکھنا، میرے دین پر مستقیم رکھنا، استقامت کے ساتھ مجھے دیندار بنانا، اس کی دعا مانگنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے پروردگار تو میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ کب؟ بعد اذ ہدیتنا، جب مجھے ہدایت دے دیا، ہدایت دینے کے بعد پھر مجھے گمراہ نہ کرنا۔ اس طریقے کی دعا ہمیں کرنے کی ضرورت۔ تو جب ہم دعا کا سہارا لیں گے تو دین پر استقامت کے ساتھ ایسے پرفتن دور میں، پرفتن حالات میں، آزمائشوں کے دور میں اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں، استقامت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، آزمائش کے وقت جب ہم استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو آزمائش کے وقت فرشتے آ کر ہمیں خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ جو میں شروع میں، خطبے کے شروع میں آپ لوگوں سے فرمایا تھا کہ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے کہتے ہیں کہ تو ہی میرا رب ہے، اور ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تو دو حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں استقامت دیتا ہے۔ سب سے پہلی حالت ہے موت کے وقت۔ موت کے وقت ہے نا، بندے کا ایمان ڈگمگاتا ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرغرے کے عالم میں جب موت نکلنے والی ہوتی ہے، روح قبض ہونے والی رہتی ہے، تو بندے کو اس وقت کلمہ توحید پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور اپنے زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنا اشد ضرورت ہے۔ اس وقت میں شیطان بہکانے کے لیے بہت سارے پلاننگ کرتا ہے، شیطان کے ٹولی جمع ہو جاتی ہے، شیطان کی ایک جماعت ہو جاتی ہے، اور اس بندے کو کلمہ توحید نصیب نہ ہو، اس کے زبان پر کلمہ توحید کا اقرار نہ ہو، اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے حالت میں، روح قبض ہونے کی حالت میں، غرغرے کے عالم میں، ہماری زبان سے کلمے کا اقرار، کلمہ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اسی وقت ہم کر سکتے ہیں جب پوری زندگی ہم اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگرچہ میرے اور آپ کی زندگی میں اسلامی شرعی تعلیمات کے مطابق پابندی نہیں ہے، اسلامی شرعی مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری لائف سٹائل نہیں ہے، تو پھر غرغرے کے عالم میں
روح قبض ہوتے وقت کلمہ توحید نصیب ہونا، کلمہ توحید پر ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ شیطان اس وقت ہمارے پیچھے پڑ کر رہتا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس کے آخری اعمال پر ہوتا ہے، آخری عمل پر ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں کس طریقے کا عمل کرتا ہے بندہ، آخری وقت میں، آخری لمحات میں، زندگی کے آخری لمحات۔ یہ غرغرے کا جو عالم ہوتا ہے نا، یہاں اگرچہ آپ کے زبان سے کلمہ توحید کا اقرار ہو گیا، کلمہ توحید آپ کے زبان کو نصیب ہو گئی، تو پھر اس کے بعد کے مراحل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کی زبان پہ غرغرے کے عالم میں موت کو نکلتے وقت جب روح قبض ہوتی ہے، فرشتے نکالتے ہیں، ملک الموت آ کے موت کو یعنی ہمارے روح کو قبض کرنے والے جو فرشتے آتے ہیں، جب موت آتی ہے اس وقت کلمہ توحید کا اقرار نصیب ہونا یہ بہت عظیم، بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ وہ اسی وقت ہوگا جب ہم پوری زندگی استقامت کے ساتھ پرفتن دور میں، پرفتن حالات میں، آزمائش کے دور میں، چاہے وہ ترغیب کے ذریعے آزمائش ہو یا ترہیب کے ذریعے آزمائش ہو، یعنی جان کا خطرہ ہو یا مال کا خطرہ ہو، یا مال کی محبت ہو یا دنیا کی محبت ہو، چاہے ترہیب کے ذریعے یا ترغیب کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری آزمائش لے، ایسے امتحان میں ہم جب پاس ہوتے ہوئے آخری دم تک ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ایسے عالم میں جب استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس وقت ہماری زبان سے کلمہ توحید کا اقرار ہوگا، ورنہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ اور ایک چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرغرے کے عالم میں موت نکلتے وقت، موت روح قبض ہوتے وقت جو بندہ یہ کہتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بندہ موت نکلنے کے وقت آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کلمہ توحید کو اپنے زبان پر لاتا ہے، تو ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو کلمہ توحید کے تقاضوں کو پوری زندگی ادا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے ایسے استقامت کی گھڑی میں جہاں ضرورت ہوتی ہے اپنے زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، آپ استقامت کے ساتھ وہاں پہ کلمہ توحید کو نکال سکتے ہیں، ورنہ شیطان جس طریقے سے پوری زندگی آپ کو بہکاتا رہا، دین سے دور رکھا، اس وقت بھی آپ کو کلمہ توحید سے دور رکھے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری زندگی آپ کلمہ توحید کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے دوسری حالت جب ہمیں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں بندے کو استقامت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، وہاں ڈٹے رہنا، دین کے مطابق دین پر جمے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، وہ ہے قبر۔ قبر کے اندر جب ہم چلے جاتے ہیں اور منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں، تو اس وقت استقامت کی، ہمت کی، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت وہی بندہ اپنے زبان سے کلمے کو ادا کر سکتا ہے، یعنی یہ تین کلمات کو، یہ تین سوالات کے جوابات کو وہ بندہ ادا کر سکتا ہے جس کی زندگی میں رب کی بندگی تھی، جس کی زندگی میں رسالت کی پیروی تھی، جس کی زندگی میں نبوی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اصول کی پابندی تھی، جس کی زندگی میں دینی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی اس نے گزاری تھی، ایسے بندے ہی وہاں جواب دے سکیں گے، ایسے بندوں کو ہی قبر میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ پوری زندگی آپ قرآنی تعلیمات کے مخالفت کرتے ہوئے زندگی گزاری، پوری زندگی آپ سنت کو ٹھکرایا، پوری زندگی آپ نے دین کو کوئی کیئر نہیں کیا، دینی تعلیمات کو کوئی کیئر نہیں کیا، کوئی پرواہ نہ کی، تو پھر ایسے قبر کے ایسے لمحات میں جہاں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، ڈٹ کر رہنے کی، جم کر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے دین کے اوپر، وہاں پھر ہمارا یعنی حوصلہ، ہمت، ہر چیز ڈگمگا جائے گا، ہمارے پیر ڈگمگا جائیں گے، اب وہاں ہم سوالات کے جواب نہیں دے سکیں گے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ موت کے وقت اور قبر کے جو سوالات ہونے والے ہیں وہاں استقامت کے ساتھ اپنے دین پر رہنا چاہتے ہیں، دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو زندگی بھر دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی استقامت کے ساتھ انہیں یہ استقامت نصیب عطا فرماتا ہے، بالقول الثابت، یعنی قول ثابت ان کو عطا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ادائیگی، اسی طریقے سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ان کے زبان پر آنا انہی لوگوں پر نصیب ہوتی ہیں جو زندگی بھر دین پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ دنیا میں موت کے وقت اور آخرت کے مراحل میں قبر کے اندر جب سوالات ہونے والے ہیں، ایسے لمحات میں استقامت نصیب ہونا، دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، جو انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو زندگی بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ دور پرفتن دور ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ قیامت کے قریب لوگوں کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لوگوں کی جو حالت اور کیفیت ہوگی کہ صبح کو آدمی ایمان کی حالت میں ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا کوئی آدمی کوئی بندہ شام کو ایمان کی حالت میں ہوگا، صبح ہوتے ہوتے اس کی زندگی کفر کی حالت میں بدل جائے گی۔ یہ دور پرفتن دور ہے۔ آج کل کا ہمارا دور، یہ دور قیامت کے قریب کا دور ہے، قیامت بہت قریب ہے، اور یہ جو پرفتن حالات ہیں ہمارے سامنے، ہمارے جان کو خطرہ، ہمارے مال کو خطرہ، ہمارے پراپرٹی کو خطرہ، ہمارے دین کو خطرہ اس طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے، یا مال کی محبت، یا اسی طریقے سے پراپرٹی کی محبت، پراپرٹی جمع کرنے کی محبت، عورت کی محبت، جو ہمارے دین کو ہم سے دور کر رہی ہے، ہمیں ہمارے دین کو چھین رہی ہے۔ ایسے جو پرفتن دور ہے، پرفتن حالات ہیں، ایسے حالات میں بھی جو بندہ استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اور مرتے دم تک کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، کلمہ شہادت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، احادیث نبویہ کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسے بندوں کے لیے قبر میں کے سوالات بھی آسان ہونے والے ہیں، اور موت کے وقت جب روح قبض ہوتا ہے اس وقت بھی ان کے زبان پر کلمہ توحید نکلنے والے، ورنہ پھر ایسے دونوں حالات میں ہمارے لیے بہت ہی کٹھن لمحات ہیں، مشکل لمحات آنے والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ مرتے دم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں، ہر دور میں، چاہے وہ پرامن حالات ہوں یا پرفتن حالات ہوں، ہر جگہ آزمائش کی گھڑی ہو یا امن والی گھڑی ہو، ہمیشہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جہاں بھی مسلمان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، ان کے آزمائشوں کو دور کرے، اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ جو بھی تنگ دستی کے شکار ہیں، جو بھی غربت کے شکار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی کی جو بھی تنگیاں ہیں، جو بھی تنگ دستی ہیں، جو بھی غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، اس کو مالداری میں، تونگری میں بدل دے، اور ان کے فقر و فاقہ کو، تنگ دستی کو دور عطا فرمائے۔ اور جن کے زندگی میں بھی حلال رشتے کی ضرورت ہے، جو بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حلال رشتہ، برکت والا رشتہ نصیب عطا فرمائے۔